बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। Dear students, Assalamu alaikum. I am Professor Chaudhry Tanveer Ahmed, Principal Tanveer Academy of Commerce and Science. तो बच्चों, आपको इन्फ्लेशन मनी पोर्शन में MBF मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस में इन्फ्लेशन का टॉपिक पढ़ा रहा था। इस सिलसिले में लेक्चर नंबर 1 आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था। आज उसी सिलसिले की एक और कड़ी है, लेक्चर नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इस वीडियो के अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन एंड हाउ वी कैन कंट्रोल द इन्फ्लेशन और रेमेडीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पे काबू कैसे पाना है। लेकिन ब्रीफ रिव्यू देता हूं 2 से 3 मिनट में कि जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप लोग उसमें जाके मुस्तफीद हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो शॉर्ट सा क्विक सा रिव्यू दे देता हूं कि इन्फ्लेशन क्या है। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने इन्फ्लेशन के स्पेलिंग से ही इन्फ्लेशन को सिखाया था कि इन्फ्लेशन में होता क्या है। अफराते ज़र इसको कहते हैं, इन्फ्लेशन को हम क्या कहते हैं, अफराते ज़र, अफराते ज़र। तो क्या करते हैं, इन्फ्लेशन में होता क्या है। इन इन्फ्लेशन, अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ऊपर एक ही लफ्ज लिखा है मैंने, इन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है जी, नंबर 1 देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइसेस। क्लू दे रहा हूं, इन्फ्लेशन के स्पेलिंग से ही इन्फ्लेशन समझा रहा हूं भाई आपको। देखिएगा, इन इन्फ्लेशन देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइसेस। इन इन्फ्लेशन notes or currency is excessively issued than the trade needs of the country. In inflation, there is a flood of money. In inflation, there are limited goods and services are bought. आप कम से कम अशिया और खिदमात खरीद सकते हैं। In inflation, there is an addition of the burden to the people. लोगों की माशी मुश्किलात में इजाफा होता है। In inflation, the taxes, direct taxes and indirect taxes, both are increased. In inflation, there is demand pull inflation and cost push inflation. Demand pull inflation is due to more income, and cost push inflation is due to increase in the cost of production. In inflation, there is overvalue of goods and services. And in inflation, we can say that it is not in favor of government, it is not in favor of public, it is not in favor of government. ये आपको ब्रीफ सा जो है रिव्यू दिया है इन्फ्लेशन में। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डेफिनेशन में, where too much money chases too few goods. लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में हमने 3 तरह की टाइप्स पढ़ी थी, ऑन द बेसिस ऑफ रेट, on the basis of degree of control और on the basis of causes. तो याद करें आप लोगों को, सबसे पहले मैंने कौन सा इन्फ्लेशन बताया था, क्रीपिंग इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू रेट। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का रेट बच्चों कितना था, 2% पर एनम। दूसरे नंबर पे वॉकिंग इन्फ्लेशन, इसका रेट क्या था, 5% पर एनम। और अगर तीसरा था रनिंग इन्फ्लेशन, तो इसका रेट क्या था, 8 to 10%। और लास्ट में हमने गैलपिंग इन्फ्लेशन किया था, that is more than 10% और 100% तक है, तो that is the rate of inflation. तो हमारे यहाँ पर हमारी इकोनॉमी में पाकिस्तान में आजकल गैलपिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है जनाब। दूसरा था कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में आपने दूसरी किस्म पढ़ी थी, एक था ओपन इन्फ्लेशन यानी डिग्री ऑफ कंट्रोल के मुताबिक ओपन इन्फ्लेशन, और दूसरा क्या है, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। When the government has failed to control the inflation, जब गवर्नमेंट इस काबिल नहीं रही है कि वो इन्फ्लेशन को, अफराते ज़र को कंट्रोल कर सके या कीमतों के बढ़ने के अमल को कंट्रोल कर सके, then we can say it is called open inflation. But when the government is successful in controlling the inflation, that is called suppressed inflation. फिर आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। तो कॉजेज में हमने पढ़ा था डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो जनाब आज का मौजू यहीं से शुरू होता है, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन।
ناؤ آور ٹاپک از کازز آف انفلیشن. جناب میں نے بریف ریویو دے دی ہے. ہمارے لیکچر کا دوسرا حصہ آ گیا ہے, لیکچر نمبر 2 ریلیٹنگ ٹو انفلیشن, دیٹ از کازز آف انفلیشن. پیپر میں سوال کیا آئے گا, واٹ آر دی کازز آف انفلیشن. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تیسری قسم پڑھی تھی آن دا بیسس آف کازز: ڈیمانڈ پول انفلیشن, کاسٹ پش انفلیشن, پروفٹ انڈیوس انفلیشن, مانیٹری انفلیشن اینڈ بجٹری انفلیشن. مین جو بڑی جو کازز ہیں وہ دو ہیں ہمارے پاس, ایک ڈیمانڈ پول انفلیشن ہے اور دوسری کاسٹ پش انفلیشن ہے. تو آئیے ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. ڈیمانڈ پول انفلیشن, بیٹا سیدھی سیدھی بات ذہن میں رکھیے گا, ڈیمانڈ کب زیادہ ہوتی ہے؟ دیکھیے یاد رکھیے گا کہ آپ کی جب انکم انکریز ہوتی ہے اس سے یقینی طور پر آپ کی پرچیزنگ پاور بڑھتی ہے. نقطے کی بات ہے, بات سمجھ لیجئے گا. جب آپ کی انکم 10,000 روپے تھی, مثال دے رہا ہوں, وہ ایک دم سے 20,000 روپے ہو گئی. جہاں پر پہلے آپ ایک چیز خریدتے تھے, اب آپ کتنی خریدیں گے؟ 2. ڈیمانڈ کیا ہو گئی؟ انکریز ہو گئی. اب جیسے ڈیمانڈ آپ کی انکریز ہوتی ہے, الٹیمیٹلی مور ڈیمانڈ, لیکن سپلائی اگر کانسٹنٹ ہے یا لیسر ہے تو پرائسز ول بی انکریزڈ. And that increase in prices is due to demand pull inflation. پبلک کیا کر رہی ہے؟ آپ سے چیزیں پول کر رہی ہے, لے رہی ہے. کیوں؟ اس کی پرچیزنگ پاور پبلک کی زیادہ ہے. کیوں؟ اس کی انکم زیادہ ہو گئی. تو لہٰذا یہ چیز جو ہے اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. اب اس کے بعد مزید اس کے دیکھتے ہیں کہ وہ کن بنیاد پر ڈیمانڈ پول انفلیشن آتا ہے. فیکٹرز لیڈز ٹو انکریز ان ڈیمانڈ. وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس کی بنیاد پر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ڈیمانڈ پول انفلیشن آتا ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھیے, ایک انکریز ان ڈیمانڈ اور دوسرا سلو سپلائی آف گوڈز. کریڈٹ ایکسپینشن. بینکس کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں. کریڈٹ ایکسپینشن اور کریڈٹ جو کریشن ہے, دیٹ از ون آف دا function of the commercial banks. Bank take the deposits to advance in the shape of loans. بینک لیتے ہی پیسہ آگے لوگوں کو دینے کے لیے ہے. When the credit, there is more and more credit expansion. جس ملک کے اندر بینک جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کریڈٹ دیں گے, پیسہ دیں گے, then again the purchasing power of the people will be increased. Demand will also be increased and the result will be inflation. کلیہ بتا دی ہے, اب اسی کلیے کو سب پہ لگانا ہے. پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پیسہ زیادہ آ گیا لوگوں کے پاس, ڈیمانڈ بڑھ گئی. ڈیمانڈ بڑھنے سے یقینی طور پر پرائسز بھی کیا ہو جائیں گی؟ بڑھ جائیں گی. اور ریزلٹ کیا ہے؟ ڈیمانڈ پول انفلیشن. یہ چار باتیں بیٹا آپ کو سمجھاتی ہیں. نیکسٹ دوسری کاز دیکھیے, ڈیفیسٹ فائنانسنگ. ڈیفیسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمی. یہ دیکھیے, سم ٹائمز دا انکم آف دا گورنمنٹ از لیسر دین دا ایکسپینڈیچرز. تو دیر از اے گیپ بٹوین ایکسپینڈیچرز اینڈ ریونیوز. تو دیٹ گیپ از اسکویزڈ. اس گیپ کو کم کیا جاتا ہے بائی ایشوئنگ دی نیو کرنسی نوٹس. اور اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ جب نئے کرنسی نوٹ جائیں گے تو لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ جائے گا, اور زیادہ پیسہ جانے کی وجہ سے ان کی ڈیمانڈ بڑھے گی, اور ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے پرائسز ول بی الٹیمیٹلی انکریز. ریزلٹ ول بی انفلیشن. فارمولے سے کریں گے تو جلدی یاد بھی ہو جائے گا, جلدی لکھ بھی لیں گے. تو جناب آگے چلتے ہیں. ہائی انویسٹمنٹ. ڈیو ٹو دا ہائی انویسٹمنٹ دیر از این انکریز ان دا سپلائی آف کرنسی. دیکھیے جس ملک کے اندر انویسٹمنٹ زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے وہاں پر لوگوں کو پروڈکشن بھی بڑھ جاتی ہے. پروڈکشن بڑھنے کی وجہ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے, امپلائمنٹ بڑھتی ہے. امپلائمنٹ کے بڑھنے سے لوگوں کی انکم بڑھتی ہے, اور انکم بڑھنے سے سیونگ بھی بڑھتی ہیں, اور سیونگ بڑھنے سے انویسٹمنٹ زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک سرکل ہے پورا. تو if there is more investment in a country then people will have more money. سپلائی آف منی کیا ہو جاتا ہے؟ انکریز کر جاتی ہے. تو اس سے پھر لوگوں کی ڈیمانڈ پول انفلیشن بڑھ جاتا ہے. جناب امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. انکریز ان پاپولیشن. یہ تو بلا تبصرہ جب لوگ زیادہ ہوں گے, آبادی زیادہ ہوگی, کئی لوگوں کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوگی, اور جب ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو قیمت بھی کیا ہوگی؟
زیادہ ہوگی. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے فنکشن کو سمجھ لیجئے, پھر آپ کو یہ سوال سمجھ آ جائے گا. ڈیو ٹو دی انکریز ان پاپولیشن, یعنی پاپولیشن اٹ سیلف از اے سورس آف انفلیشن. کیوں کہ پاپولیشن کے بڑھنے سے ڈیمانڈ فار گوڈز اینڈ سروسز بڑھ جاتی ہے, اور ڈیمانڈ فار گوڈز اینڈ سروسز کے بڑھنے سے پرائسز کیا ہو جاتی ہیں, انکریز ہو جاتی ہیں. کرپشن اینڈ بلیک منی, بہت سارے لوگ ہیں جو برائبری, رشوت خوری کرتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, اور دیر آر لاٹ آف پیپل ہو ہیو دا بلیک منی. بلیک منی کیا ہوتی ہے بیٹا؟ سمپل یہ نہیں کالا پیسہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ منی وچ از ناٹ ان دی ریکارڈ آف دا گورنمنٹ. گورنمنٹ کے پاس اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے ہے, یا کن مین سے آپ نے ارن کیا. تو جب یہ چیز حکومت کے ریکارڈ میں نہیں ہے تو وہ پیسے کو حکومت کہتی ہے آپ کے پاس بلیک منی ہے. امید ہے بلیک منی سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ کو. تو لوگوں کے پاس بلیک منی بہت زیادہ ہے, حکومت کے کنٹرول سے وہ باہر ہے. حکومت ان کو, کئی ایسے ہیں جو فائلر ہی نہیں ابھی تک بنے ہیں, جو اپنا ٹیکس فائل ہی نہیں کرتے ہیں, تو ان کے پاس پیسہ کثرت سے موجود ہے جو گورنمنٹ کے ریکارڈ میں نہیں ہے. برائبری ہے اور کرپشن ہے, اس کی وجہ سے لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے, وہ زیادہ ہو گئی ہے, اور ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے انلیگل پرچیزنگ پاور بڑھ گئی ہے لوگوں کی, یہ جو کہ نہیں ہونی چاہیے اور وہ ہو رہی ہے, کیونکہ اس کا پیسہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے لوگ ایکسیسیولی یوز کر رہے ہیں. تو دیٹ از دا ریزلٹ آف ڈیمانڈ پل انفلیشن. کنزمپشن ہیبٹس, people in Pakistan are the most consumption oriented. They have one slogan, eat, drink and be merry. Tomorrow you have to die. کھاؤ پیو خوش رہو, پتہ نہیں کل ہونا ہے کہ نہیں ہونا. تو they spend lavishly, وہ اندھا دھند خرچ کرتے ہیں. nothing to save, وہ کچھ بھی سیو نہیں کرتے ہیں, سارا پیسہ وہ اپنا انکم کا اس میں لگا دیتے ہیں چیزوں کو خرید کرنے میں. تو ظاہری بات ہے جب زیادہ زیادہ چیزیں خریدیں گے ڈیمانڈ بڑھے گی, ڈیمانڈ بڑھنے سے پرائسز بڑھے گی اور ڈیمانڈ پول انفلیشن آ جائے گا. سمجھ آ گئی یہ بات؟ آگے چلیے. آرمز اینڈ ایمونیشنز, ویپنز خریدنے کا رواج بڑا ہو گیا جی آج کے دور میں. لوگوں کو جدید اسلحہ لے کے رکھنے کا وہ بہت زیادہ جو ہے, دیہاتوں میں ہماری جہاں پر 64% پاپولیشن پاکستان کی دیہاتوں میں رہتی ہے جناب, تو وہاں پر یہ بہت زیادہ جو ہے وہ دشمنی وغیرہ جو ہے وہ چلتی ہے. تو لہٰذا وہ زیادہ سے زیادہ لیٹسٹ ویپنز پرچیز کرتے ہیں, اور لیٹسٹ ویپنز کی پرچیز امپورٹڈ جو ہے وہ ویپنز آتے ہیں ان کے پاس, یا اسمگلڈ آئٹم آتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی ڈیمانڈ زیادہ ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے ڈیمانڈ پل انفلیشن ہے. دا ریس آف کیپنگ ویپنز انکریز, دا ڈیمانڈ ول بی انکریز اینڈ دا ریزلٹ ول بی انفلیشن. امید ہے کہ یہ چند ایک کازز جو ہیں وہ آپ کو کن وجہ سے بتائیے دیٹ انکریز دی ڈیمانڈ. دوسرا ہے فیکٹرز دیٹ لیڈ ٹو سلو سپلائی, یعنی سلو سپلائی سے مراد ہے کہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے, فوڈ پروڈیوس کرتا ہے. انڈسٹری جو ہے یہ آپ کو کنزیومر آئٹم بنا کے دیتی ہے, الیکٹرانکس کے اپلائنسز بنا کے دیتی ہے جو ہر گھر میں استعمال ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس انڈسٹری کے اندر یا اس ایگریکلچر میں سلو گروتھ ریٹ ہے. پاکستان از این ایگریکلچر کنٹری, نو ڈاؤٹ, پاکستان ایک زرعی ملک ہے, بٹ دا ایگریکلچر سیکٹر آف پاکستان از بیکورڈ. پاکستان کا زرعی شعبہ جو ہے ابھی تک پسماندہ شعبوں میں شمار ہوتا ہے, اینڈ دا گروتھ آف دا ایگریکلچر از ویری سلو. ہمارے یہاں پر ایگریکلچر کی گروتھ جو ہے وہ بہت ہی سلو ہے. دیٹ ریزلٹس ان یعنی وہ ییلڈ جو ہے ہماری لو ہے, اور جب ییلڈ لو ہے, پیداوار کم ہو رہی ہے, دیٹ کی ناٹ میٹ دا ڈیمانڈ آف دا پیپل, یہ لوگوں کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتی ہے. تو اسی وجہ سے جتنی بھی ہماری فوڈ گرینز ہیں, کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں, ان کا ریٹ کیا ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ اوپر جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے, سلو سپلائی آپ کے انفلیشن کی بہت بڑی وجہ ہے. دوسرا ہے سلو انڈسٹریلائزیشن. پاکستان still backward in industrial sector. We are relying on the imported goods. زیادہ سے زیادہ ہم چیزیں کیا کرتے ہیں, امپورٹ کرتے ہیں. تو امپورٹڈ گوڈس کی وجہ سے ہماری ملک کی انڈسٹری بھی نہیں چل پاتی ہے, اور دوسرا جو انڈسٹری چل رہی ہے وہ بھی اپنی انیشیل سٹیجز پہ ہے کہ جہاں پر پاور شٹ ڈاؤن بہت زیادہ ہوتا ہے, لیبر سٹرائکس ہے, لیبر کی ویجز بہت زیادہ مانگتے ہیں وہ, یا یوں کہہ لیں را مٹیریل بڑا مہنگا ہے. تو اس سے ہماری انڈسٹری کا جو گروتھ ہے وہ کم ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے انڈسٹریل کموڈیٹیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور انڈسٹریل کموڈیٹیز کی جو پروڈکشن ہے وہ کم ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے قیمتیں زیادہ ہونے کی
वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है। लिमिटेड यूज ऑफ रिसोर्सेज, हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज का इस्तेमाल पूरा नहीं किया जाता। पाकिस्तान इज रिच इन रिस्पेक्ट टू दी नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे आर अंडर यूटिलाइज। वो नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, कम से कम इस्तेमाल हो रहा है। और जब उनका इस्तेमाल सही नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पर प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और प्रोडक्शन कम होने की वजह से सप्लाई खुद ब खुद क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी, और इससे इन्फ्लेशन आ जाएगा क्योंकि कीमत बढ़ रही है। लेकिन जनाब ये आपकी वजूहात जो थी डिमांड पुल इन्फ्लेशन की कॉजेज जो हैं वो आपने पढ़ ली। अब दूसरी तरफ आए, वो क्या है, कॉस्ट पुश। इसमें सिर्फ जैसे मैंने इधर कुलिया बताया था, अब इसमें भी कुलिया बता रहा हूं। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, LLCO, L फॉर लैंड, L फॉर लेबर, C फॉर कैपिटल, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। लैंड का रेंट कहीं ज्यादा हो गया, लेबर की वेजेस ज्यादा हो गई हैं, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा हो गया है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट ज्यादा हो गए। प्रॉफिट इंड्यूस इन्फ्लेशन अभी पढ़ा है आपने। तो इनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई है, हमारी बढ़ गई है। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्राइसेस विल बी इंक्रीज। रिपीट कर रहा हूं, व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज, द प्राइसेस विल आल्सो बी, एंड द रिजल्ट इज इन्फ्लेशन। दोबारा बच्चों, when the cost of production is increased, then the prices will be increased, and when the prices are increased, there will be inflation. कीमतें बढ़ने के अमल को ही हम लोग इन्फ्लेशन में लेके आ रहे बार बार। ये देखिए, फिर इसकी पहली वजह यही है, इंक्रीज इन वेजेस। द वेजेस एंड सैलरीज ऑफ द पीपल इज इंक्रीजिंग, एंड दैट इज द रिजल्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज आल्सो इंक्रीज। प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, स्पेशली रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्रियां यूज करती हैं, उनकी कीमत क्या हो रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और जब दिन ब दिन प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ेगी, इंडस्ट्री हमारी जो है वो प्राइसेस बढ़ाने पे मजबूर हो जाएगी। और व्हेन द प्राइसेस आर इंक्रीज, देयर विल बी इन्फ्लेशन। इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल, दोनों पॉइंट्स मैंने इकट्ठे बता दिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस, गवर्नमेंट ने क्या किया है, टैक्सेस की शरह को बढ़ा दी है। ये देख लीजिए, मैंने ये डिमांड पुल की वजह बताई थी कि इनकम क्या हो गई है, लोगों की बढ़ गई है। इनकम बढ़ने से परचेजिंग पावर क्या हो गई, बढ़ गई, और इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन आया था। और दूसरा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करने से भी प्राइसेस क्या होती हैं, बढ़ती हैं। और प्राइसेस के इंक्रीज होने के अमल को ही हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जनाब अभी यहाँ पर भी यही वही पॉइंट है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। राइज इन ऑयल प्राइसेस, पोल प्रोडक्ट कहते हैं इन्हें, पोल कहते हैं, POL, पेट्रोलियम ऑयल प्रोडक्ट्स। ये पेट्रोलियम और ऑयल प्रोडक्ट्स जो हैं, ये इनकी कीमतें दिन ब दिन क्या है, आसमान को छू रही है। पाकिस्तान इज अ बिग इंपोर्टर ऑफ ऑयल। पाकिस्तान जो है तेल का बहुत बड़ा दरामद कुनिंदा है। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि व्हेन द प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट आर इंक्रीज्ड, डेफिनेटली द गवर्नमेंट विल इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल। अभी सिर्फ पेट्रोल की कीमत आप बढ़ा दें, बाकी चीजों की कीमतें बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद ही कीमतें क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। अब जनाब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ टू बॉटल द जाइंट ऑफ इन्फ्लेशन। जनाब अफराते ज़र इन्फ्लेशन के जिन को बोतल में कैसे बंद किया जाए, बड़ा आसान है, आप पढ़ चुके हैं। कंट्रोल दी क्रेडिट एक्सपेंशन। इधर देखिए, आपने जो प्रॉब्लम्स ये कॉजेज पढ़ी हैं उन्हीं को सॉल्व कर देते हैं। देखें, क्रेडिट एक्सपेंशन, क्रेडिट कंट्रोल करे गवर्नमेंट जी। डेफिसिट फाइनेंसिंग कम से कम होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लेवल को थोड़ा कम करें। पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। ब्लैक मनी को डिस्करेज करें। हैबिट्स, कंजम्पशन हैबिट्स को सेविंग कल्चर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। और आर्म्स एंड एमुनिशन की इंपोर्ट के ऊपर स्पेशली लोगों के लिए बैन कर दिया जाए। और एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाए, इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए, और रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जाए, मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाए, वेजेस को कंट्रोल किया जाए, और इंपोर्टेड गुड्स को कम से कम बैलेंस ऑफ पेमेंट को दुरुस्त करने के लिए इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर रिलाय करना कम करें, और रॉ मटेरियल की प्राइसेस को थोड़ा डिक्रीज करें। लोकल इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने का मौका दें। इनडायरेक्ट टैक्सेस की शरह को थोड़ा सा कम करें ताकि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ना हो, लेकिन डिमांड को
کم کرنے کے لیے پھر انڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھانا پڑے گا. اور پرائسز آف دا پیٹرول چونکہ وہ رائز ہو رہی ہیں تو اس کے لیے کوئی ہمیں انرجی کے جو یعنی وہ اس کے آلٹرنیٹیو مینز ہیں اس کے اوپر جانا پڑے گا. یہ چند ایک میئرز میں نے بتائی ہیں, کچھ آپ کے لیے لکھ دی ہیں. دیکھیے وہ ڈیمانڈ پل انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے, یہ کس کے لیے ہے؟ ٹو کنٹرول دا ڈیمانڈ پل انفلیشن دیر شوڈ بی انکریز ان ٹیکسز. بولیے, ٹو کنٹرول دی ڈیمانڈ پل انفلیشن there must be increase in the taxes. To control the demand pull inflation, there must be a reduction in investment and the government borrowing should be reduced. Government کو deficit budget کی طرف کم سے کم اپنے resources کے اوپر انحصار کرنے والی گورنمنٹ بنائے. Controlling over population, population control جو آپ کا ہے یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ population کو کنٹرول کس طرح سے کرتی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آگاہی دے کر اور اسپیشل کوئی جو ہے پاپولیشن کے لیے جو بھی آپ لوگ پلانس بناتے ہیں تو گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو اس کو انٹروڈیوس کرواتی ہے. جیسے پولیو کے لیے گورنمنٹ ایک مہم چلاتی ہے, ایسی پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ کو زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے, اس طرح کی جو پالیسی بنانی چاہیے کہ پروڈکشن جو ہے ہماری پاپولیشن کی جو ہے وہ گروتھ جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے, کم ہونی چاہیے. ویجز, اوور ویجز ہے, اوور ویجز کو کیا کرنا چاہیے, کنٹرول کرنا چاہیے. کمیٹیز کا جو ہے نا اسپیشلی بنائی جائیں جس سے ویجز اینڈ سیلریز کو کیا کیا جائے, ایک صحیح لیول پہ لا کے سیٹ کر دیا جائے. ٹیکس ریفارمز گورنمنٹ انٹروڈیوس کروائے, مور ٹیکسز آن دا رچ اینڈ لیسر ٹیکسز آن دی پور. امپروومنٹ ان ایگریکلچر سیکٹر, پاکستان ایگریکلچر کنٹری ہے تو ایگریکلچر سیکٹر کو ڈیولپ کریں گے تو پروڈکشن زیادہ ہوگی, پروڈکشن زیادہ ہونے سے سپلائی زیادہ ہوگی اور قیمت کم ہو جائے گی. یہی چیز انڈسٹری کے لیے بھی آپ لکھیں گے. اور لاسٹ پہ ہے کہ پالیسیز جو ہے جتنی زیادہ آپ کی اچھی ہوں گی اتنا زیادہ انفلیشن کنٹرول ہو سکتا ہے. دوسرے لفظوں میں نے کنکلوژن میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ it is the government policies that can control the inflation. The giant of the inflation that can be bottled up with the clear-cut policies of the government. جب تک آپ کی پالیسی اچھی نہیں ہوگی آپ انفلیشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اور moreover, in our country, we can see that the government has badly flopped in controlling the inflation due to the weak policies. After a long and hard struggle, the government can control it, but it is the duty of the people, it is the duty of the government, both have to reduce the level of inflation. ڈیمانڈ لوگ کم کر کے ڈیمانڈ پل انفلیشن سے بچ سکتے ہیں اور کاسٹ آف پروڈکشن کم کر کے ہم کاسٹ پل یعنی پش انفلیشن سے بچ سکتے ہیں. تو یہ ایک صرف اور صرف پلاننگ کی مدد سے ہو سکتا ہے. جب تک آپ پراپر پلاننگ نہیں کریں گے انفلیشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے. امید ہے کہ جی آپ لوگوں نے یہ 2 لیکچرز کی جو سیریز ہے ویڈیو کی لائک بھی کی ہوں گی اور آپ لوگوں نے شیئر بھی کی ہوں گی. اب اس کو لکھنے کی باری آئی ہے, بیٹا اس کو دیکھ کر لکھیے. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو, اللہ کریم آپ کو کامیابی عطا فرمائے. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے السلام علیکم بیٹا.